ان کے چہرے پہ زیادہ بال ہیں یا بال زیادہ سر کے گر رہے ہیں تو کہا جاتا ہے ہارمونل پرابلمز ہیں یا پولیسسٹک اووری ہے. اگر مردوں کے اندر یہ بانجھ پن ہے تو اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا. سب سے پہلے ہے کہ آپ اے سمپٹومیٹک ہو سکتے ہیں. سمٹم ہوتا ہی کوئی نہیں, کوئی سمٹم نہیں ہوتا. پرفیکٹ مین, اچھا خاصا نوجوان, خوبصورت, مسکولر. زیادہ تر ایسے لوگوں میں یہ جو خاص طور پہ جو باڈی بلڈرز ہوتے ہیں نا, اچھا, ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں. میں آگے آپ کو بتاؤں گی کیوں ہوتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے علاوہ خاص طور پر وہ مرد جن کو گائنیکومیسٹیا, اس کا مطلب ہے کہ ان کی اچانک سے ان کی بریسٹ گروتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے, چھاتی پہ فیٹ زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے, اور وہ اس کو ہم گائنیکومیسٹیا بولتے ہیں. باقاعدہ ایک پرابلم ہے. تیسری ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی داڑھی کے بال نہیں آ رہے ہوتے, بہت لیٹ آ رہے ہوتے ہیں, لیٹ آ رہے ہیں, اور ان کے جو مسکولین سمٹمز ہیں وہ دیر سے آتے ہیں. اچھا, یا آتے ہی نہیں. کئی مرد ہیں ان کی داڑھی آ ہی نہیں رہی ہوتی, وہ شیو کر رہے ہوتے ہیں, ان میں وہ چیزیں جو ایک مرد کی نارمل سمٹمز ہیں وہ نہیں آ رہے ہوتے. یہ ایک سمٹم ہو سکتا ہے, لیکن کیا ضروری ہے کہ یہ واقعی پکا سمٹم؟ میں نے کہا ہے کہ 80% لوگوں میں نہیں ہوتے. ٹھیک, صرف 20% لوگ ہیں جن میں تھوڑی بہت سمٹمز آتی ہیں. ٹھیک. ہم بہت سی ایسی میڈیسنز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں, ڈاکٹرز بھی آ کے ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ سپرم کاؤنٹ بڑھ جاتا ہے آدمیوں کا. یہ میڈیسنز لینی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں نے آپ کو ہمیشہ ایک پبلک کو اویئرنیس دینے کی کوشش کرتی ہوں کہ جب آپ درزی کے پاس جاتے ہیں تو اگر آپ اس کو ناپ نہیں دیں گے وہ سٹچ نہیں کرے گا. جب آپ میڈیسن دیتے ہیں نا تو میڈیسن بھی آپ کے ناپ کے مطابق ہے. آپ کا ہو سکتی ہے, لیکن اس میں کیا ہے, کیا آپ کا FSH زیادہ ہے, LH زیادہ ہے, ہارمونل امبیلنس ہے, نارمل ہیں, کم ہیں, زیادہ ہیں, یا کوئی اور چیزوں کی پرابلم ہے, اس کے مطابق میڈیسن. سپرم کاؤنٹ کم ہے اس کے ایگزامینیشن میں, اس کے لیب ٹیسٹ میں, تو اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے with the consultation of the doctor up till certain limit, certain level. لیکن میں آپ کو ایک چیز چھوٹی سی آج پبلک اویئرنیس, کیونکہ آپ کا پروگرام بہت سارے لوگ سنتے ہیں. میرے پاس OPD میں ابھی بھی سال ہو گئے وہ سما کے جو ہم نے پروگرام کیے تھے, تو لوگ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے وہاں پہ یہ بات بتائی تھی. میں لوگوں کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ اسٹیرائڈ کے انجیکشن یہ لگواتے ہیں لوگ, مسکولر باڈی اینڈروجنس کے انجیکشنز لگوائے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہے, سوری ٹو سے, کہ ڈاکٹرز ٹھک لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کیا ہے آپ کا اینڈروجن لیول جو ہے وہ کم ہے, اب اس کو لگایا جاتا ہے. میں انہیں ایک مثال دیتی ہوں کہ گملہ ہے نا, گملے میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب اس میں پودا لگاتے ہیں تو نیچے گملے کے, مٹی کے گملے کے نیچے سوراخ ہوتے ہیں. اس کو پانی دیتے جائیں. اگر آپ سوراخ بند کر دیں نیچے سے اور گملے کو پانی دیتے رہیں تو پودا سوکھ جاتا ہے. ایکسیس جو ہارمونز کی ہے وہ خراب کر دیتی ہے. پانی کا ایکسیس جو ہے وہ نیچے سے بہنا چاہیے. ان لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایکسیس بہنے کا سسٹم نہیں ہوتا, تو اگر ہم باہر سے انجیکشن یا وہ چیزیں دیں گے تو یہ لوگ بالکل زیرو سپرم, جن کے کم بھی ہوتے ہیں بے شمار, میں نے ایسے میل دیکھے ہیں کہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ